رات کو سورہ کوثر ایسے پڑھو، صبح ہوتے ہی ہر حاجت پوری، کامیابی قدم چومے گی۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب پر ہمیشہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ آپ کی تمام تر ضروریات حاجات کو میرا اللہ اپنے خزانوں سے ہمیشہ پوری فرماتا رہے، اور کبھی بھی آپ کو زمانے میں کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ آمین کہہ کر آپ بھی دعا میں شریک ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، سورۃ الکوثر ایسی مبارک سورت ہے جس کے بہت سارے مختلف طریقوں سے اس کو پڑھا جاتا ہے، اور بہت سارے اس کے عملیات اور وظائف ہیں۔ اور جب بھی جو بھی اس سورہ مبارکہ کے وظائف کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے اوپر پورا یقین رکھ کے کرتا ہے تو وہ ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سورہ کوثر کا وظیفہ کسی نے کیا ہو اور اس کو کامیابی نہ ملی ہو، یہ بالکل ناممکن بات ہے۔ ہاں، کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ اس کو کبھی دیر سے کامیابی ملتی ہے، لیکن کامیاب وہ ضرور ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنا فضل اتنا فرما دیتے ہیں کہ اس کو کامیابی مل جاتی ہے۔ جہاں یہ سورہ مبارکہ دیگر مقاصد کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جب سورہ کوثر کا وظیفہ کوئی بھی آپ کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ کرتے ہیں، کسی بھی تعداد میں آپ کرتے ہیں، تو سورہ کوثر کا وظیفہ کرنے والا ہمیشہ اپنے دشمنوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کا دشمن اس کے معاملے میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور اس کو وہ نہ تو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ یہ اس لیے اس سورہ مبارکہ کا وظیفہ جہاں رزق کے لیے، رزق کی تنگ دستی کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے، قرض کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے، اور اسی طرح یہ سورہ کوثر کا وظیفہ کاروبار کے لیے، ملازمت کے حصول کے لیے، دنیا و آخرت کی ہر خیر، ہر بھلائی کے لیے، ہر حاجت کے لیے اس کا وظیفہ جہاں کام کرتا ہے، وہیں یہ دشمن کے لیے بھی بہت زیادہ کام کرتا ہے۔ اس لیے اس کو آپ نے اپنے عمل کے اندر لے کر آنا ہے، اس کو مکمل طریقہ آپ نے سمجھ لینا ہے، پڑھنا کیا ہے، کرنا کیا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اپنے عمل کے اندر لے کر آنا ہے۔ اگر آپ اس کو لے آتے ہیں تو یقین مانیے 40 دن، صرف 40 دن میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو پڑھ لیں، اور پھر 40 دن کے بعد آ کر ضرور بتائیے گا کہ اس سے کتنا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ چلیے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور ہماری ویڈیو کو آپ نے آگے شیئر بھی کرنا ہے، کیونکہ شیئر کرنا اچھی بات کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ عمل اس کو سن لیں، سمجھ لیں، طریقہ کار اور مکمل اس کی جو شرائط ہیں یا اس کے جو جز ہیں ان سب کو سمجھنا یہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اس کو میں کہتا بھی رہوں گا، کیونکہ اس کے بغیر ایک مسلمان کا گزارا نہیں ہے، وہ ہے نماز کی پابندی۔ نماز کی پابندی آپ نے ضرور کرنی ہے۔ جتنے بھی وظائف میرے چینل کے اوپر موجود ہیں یا آپ کہیں پر بھی دیکھتے ہیں جو وظائف قرآن و سنت سے ہیں، قرآن و حدیث سے ہیں، علماء کرام کے ہیں، بزرگان دین کے ہیں، تو ان کے لیے نماز کا پابندی سے پڑھنا یہ شرط ہوتا ہے۔ اگر ہم نماز پابندی سے پڑھیں گے تو ہمارے لیے دنیا کے راستے بھی آسان ہو جائیں گے، اور آخرت بھی ہمارے لیے بہترین ہو جائے گی۔ اور اگر ہم نماز کی ہی پابندی نہیں کریں گے، نماز کی ہی پابندی نہیں کریں گے، تو پھر ہمارے لیے دنیا کے مسائل بھی بنتے رہیں گے، اور آخرت میں تو اس کا ہمیں جواب بہرحال دینا پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے جی، نماز کی پابندی آپ نے ضرور کرنی ہے۔ دوسری چیز، صبح و شام درود شریف کی تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ صبح و شام آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اب یہ جو درود شریف کی تسبیح ہے، یہ آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو درود میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تسبیح آپ نے صبح، ایک تسبیح آپ نے شام کو، یا پھر دن میں کسی بھی وقت 2 تسبیحات بہرحال آپ نے
درود شریف کی ضرور کرنی ہے۔ ایک رات والی تو رات کو ہی کریں گے، اس کے علاوہ جو صبح والی ہے یہ اگر آپ کسی اور وقت بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ درود شریف جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ درود شریف کوشش کریں یاد کر لیں اور اس کو پڑھیں۔ اگر یہ آپ نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، وہ بھی نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی درود شریف ہو، آپ نے ایک تسبیح صبح درود شریف کی اور ایک تسبیح آپ نے شام کو پڑھنی ہے۔ درود شریف کے بہت سارے فضائل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پڑھنے کا حکم دیا، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے پڑھنے کا حکم دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بہت سارے دنیا اور آخرت میں جو اس کے فوائد ہیں وہ ہمیں بتائے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا فائدہ اس کا جو ہمیں اخروی طور کے اوپر ملے گا، صحابی آقا علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت میں جنت میں سب سے زیادہ آپ کے قریب کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں میرے اوپر سب سے زیادہ درود بھیجے گا وہی قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، دیکھا آپ نے کتنی بڑی فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی، اور اگر آپ ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام کو درود شریف کی پڑھ لیتے ہیں تو پھر دیکھیے آپ کتنے قریب ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ رحمتیں بھی آپ کے اوپر آئیں گی، برکتیں بھی آئیں گی، گناہ بھی معاف ہوں گے اور جنت میں درجات بھی بلند ہوں گے۔ لیکن پورے یقین کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ شریف کو اپنے تصور میں رکھتے ہوئے درود شریف پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ یہ دو کام آپ نے کر لیے۔ اب بڑھتے ہیں سورۃ الکوثر کو آپ نے پڑھنا کس طرح سے۔ یہ دو جز ہیں اس کے پڑھنے کے، اور یہ دونوں ہی آپ نے کرنے ہیں۔ ہر نماز کے بعد، فرض نماز جب آپ ادا کر لیں، ہر فرض نماز کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اول آپ نے 3 مرتبہ درود شریف، آخر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف، درمیان میں 11 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اور جب آپ نے پڑھنا ہے سورہ کوثر کو تسمیہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 11 مرتبہ آپ نے ہر نماز کے بعد سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اور پھر جب رات کو آپ نے فارغ ہو جانا ہے اپنے تمام تر کاموں سے، تو اپنے بستر پر آ جائیں یا جائے نماز بچھا لیں، پاک جگہ ہونی چاہیے، باوضو ہو کر آئیں، اور پھر آپ وہاں پر بیٹھ کر سورۃ الکوثر کو اول 11 مرتبہ درود شریف، آخر 11 مرتبہ درود شریف، درمیان میں 129 بار آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 129 بار سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو اس کو اپنے تصور میں رکھتے ہوئے آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اور جب آپ 129 بار اس کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے پورے خلوص کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل آپ 40 دن اس طریقے سے کر لیں، اس طریقے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کا رزلٹ آپ کو شروع کے دنوں میں ہی نظر آ جائے گا۔ یہ نہیں کہ 40 دن پورے ہوں گے تو پھر ہی آپ کو فائدہ ہوگا، نہیں، لیکن جتنا آپ کا یقین کامل ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا آپ کے پڑھنے کے اندر، اتنا اور اتنی جلدی آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ ویڈیو کو شیئر آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔